بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹڈیوں کا ایک دل جو ہے وہ بالکل ہندوستان کے اکثر و بیشتر بڑے بڑے علاقے میں پہنچ چکا ہے، جیسے آپ کا دلی ہے، یو پی ہے، راجستھان ہے۔ وہاں پر یہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے فصلوں وغیرہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ کیوں عذاب آیا تھا، یہ ٹڈیوں کا جو دل ہے یہ کس لیے آیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں جہاں پر ٹڈی کا تذکرہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، اس کو بھی یہاں پر بتاؤں گا۔ جیسا کہ میرے ہاتھ میں معارف القرآن ہے، معارف القرآن میں یہ جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 44 ہے۔ یہاں سے تفسیر شروع ہوتی ہے اور صفحہ نمبر 49 تک ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف میں اور آیت نمبر 133 ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِيَ وَالدَّمَ۔ لمبی اور بھی آیتیں ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے، یہ جو عذاب آ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ کے طور پہ ہیں کہ تم جو ہے ابھی بھی سدھر جاؤ، تم بھی ابھی بھی جو ہے اللہ کے راستے پہ، راہ راست پہ آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہ کر رہا ہے، پھر انجام بہت خطرناک ہوگا اگر ابھی بھی تم نہ سمجھو۔ یہ ایسے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عذاب ایسا ہی آیا تھا۔ ٹڈی کو عربی میں جراد کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، میں نے ابھی آیت پڑھ کے آپ کو سنائی ہے۔ اس کا حکم پہلے سمجھ لیں۔ ٹڈیوں کا کھانا شریعت میں بالکل جائز ہے، کھا سکتے ہیں، اور اگر ٹڈی مر بھی جائے، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث سے، صحیح روایت سے ثابت ہے، 2 مردار ایسے ہیں جن کا کھانا جائز ہے۔ ایک ہے مچھلی، مچھلی اگر مر جائے تب بھی اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ مچھلی کو کھانے کے لیے ذبح کرنا، اس کو کاٹنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ٹڈی، اس کو بھی جو ہے آپ بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں، اور مردہ اگر ٹڈی مر جائے تب بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ آگے میں یہ کیوں بتایا ہوں، آگے اس کو آگے جوڑوں گا انشاءاللہ، بہت اہم باتیں آئیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 9 عذاب آئے تھے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ 2 عذاب کا تذکرہ پہلے ہو چکا تھا۔ اب جو اس آیت میں نے جو آیت پڑھی ہے، چند 2 کے بعد اور جو ہیں عذاب ہیں، 7 عذاب، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے تذکرہ اس میں ہے طوفان کا۔ یہ طوفان جو ہے بہت خطرناک طوفان تھا، تیز ہوائیں تھیں، اس کے ساتھ ساتھ بارش اور پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ لوگ اس سے بیزار اور پریشان تھے۔ 2 قوم تھی اس وقت، ایک تھی فرعون کو ماننے والی قوم، اور دوسری قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی۔ جو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتی تھی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور جو فرعون کو مانتی تھی اسے قوم فرعون کہا جاتا تھا۔ تو اسی سے آپ آگے میں بات کروں گا تو آپ سمجھتے جائیں گے۔ جب یہ بہت تیز طوفان ہونے لگی، بہت تیز جو ہے بارش ہونے لگی، بہت تیز جو ہے پانی جو ہے بڑھنے لگا، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے بنی اسرائیل، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ اپنے موج میں تھے، بالکل جو ہے عیش و آرام میں تھے، ان کو کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ جو طوفان سے جن کو دقت ہو رہی تھی، جن کو پریشانیاں ہو رہی تھیں، وہ قوم فرعون تھی۔ جب یہ اب برداشت سے باہر ہو گیا یہ طوفان، اب وہ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں یہ ہٹ جائے۔ تو وعدہ کیا کہ ہم آپ کو رسول مانیں گے، نبی مانیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، 7 دن کے بعد یہ طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پانی وغیرہ، سیلاب تھا، پانی تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ جو ہے کھیتی وغیرہ کرنے لگے اور اپنے وعدے کو بھول گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا انہوں نے۔ پھر جب یہ لوگ کھیتی کرنے لگے، کھیتی زبردست ہونے لگی، بہت زیادہ غلے وغیرہ اگانے لگے، بہت اچھی طرح سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ کھیتی ہونے لگی، زیادہ تر جو ہے اناج اگنے لگے۔ اب یہ لوگ کہنے لگے یہ تو جو طوفان آیا تھا یہ عذاب نہیں تھا، عذاب کچھ نہیں تھا، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا،
کیونکہ ہمیں جو پہلے فائدہ ہوتا تھا اس سے زیادہ کھیتیاں ہم آج اگا رہے ہیں. اور تقریباً اس طوفان کے 1 مہینے تک یہ اس طرح کام کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور عذاب ان کے اوپر جو ہے مسلط کر دیتا ہے. وعدہ بھول گئے اور خود کہنے لگے یہ جو عذاب اگر اس کو مانا جائے تو یہ تم لوگوں کی وجہ سے، بنی اسرائیل کی وجہ سے کہنے لگے، یعنی کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ عذاب آیا تھا. بالکل بات کو پلٹ دیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا. جب ان کی کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں، ٹڈی کا دل یہ جو ہے آ گیا اللہ کی طرف سے، اور اتنا سخت آیا کہ وہ جو ان کی کھیتیاں وغیرہ تھیں سب کو برباد کرتے گیا، سب نقصان ہوتے گئے. اس کے علاوہ گھر میں جو کھانے کی چیزیں تھیں اس کو بھی یہ ٹڈی کھاتے گئے، ختم کرتے گئے. 1 ہفتے تک، تقریباً 7 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ لوگ پھر بیزار ہو گئے، پھر پریشان ہو گئے. اب اس کے بعد پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو رسول مانیں گے، نبی مانیں گے، آپ دعا کر دیجئے. پھر اس کے بعد دعا کر دیتے ہیں. اب یہ عذاب ختم ہو جاتا ہے. جب ختم ہو جاتا ہے، کچھ غلے وغیرہ، کچھ اناج وغیرہ ان کے پاس باقی تھے. اب یہ لوگ پھر اپنے وعدے کو بھول گئے، پھر کہنے لگے کہ ہم آپ کو پھر نبی نہیں مانیں گے، ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے. جو قوم فرعون تھی وہ اس طرح کہنے لگی. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا. اس کا لفظ قرآن میں آیا ہے قملن. قملن کہتے ہیں، 2 ترجمہ ہے اس کا. ایک ہے جوں، جو بالوں میں، سروں میں، انسان کے سروں میں یا کسی جانور وغیرہ کے جسم پہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، جوں ہے. لیکن یہاں پر قملن کا ترجمہ جوں نہیں ہے. یہاں پر قملن کہتے ہیں گھون. جو گھون ہوتا ہے جس کو جو ہے لکڑی وغیرہ پہ یا کسی جو ہے چاول وغیرہ پہ کچھ کیڑے، ایسے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو جو ہے بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں. گیہوں وغیرہ کو، اناج وغیرہ کو بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں کھا کے. چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح لکڑی وغیرہ میں بھی چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اس کو بالکل کھا کر جو ہے کھوکھلا کر دیتے ہیں اندر سے. اس طرح کا عذاب پیدا ہوا. اور وہ جو اناج وغیرہ بچا کے رکھے ہوئے تھے اس میں یہ گھن لگنے لگے. اب وہ بھی برباد ہونے لگا. اگر 10 مثال دے رہا ہوں، جیسا کہ کتابوں میں تذکرہ ہے، لیکن یہاں کلو کے حساب سے نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کلو کے حساب سے بتا رہا ہوں. 10 کلو اگر لے کے آتے تھے اناج، آٹا نکالنے کے لیے قوم فرعون جو ہے، تو 10 کلو میں سے 3 کلو آٹا بنتا تھا. اتنا کھوکھلا ہو گیا تھا اندر سے. اب وہ لوگ پھر پریشان ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. پھر انہوں نے وعدہ کیا. پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی. 1 ہفتے کے بعد پھر جو ہے یہ عذاب ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر سے وہ جو ہے بھول گئے. پھر اس کے بعد وعدہ خلافی انہوں نے کی. اس کے بعد ایک عذاب آیا، زفادی، زفدعن کہتے ہیں مینڈک کی. مینڈک کا عذاب جو ہے زبردست عذاب آیا. گھر میں اگر کوئی سو جاتا تھا، اور یہ جتنے بھی عذاب آ رہے تھے جو بتاؤں گا، ابھی آگے بتانے والا ہوں، جو بتا چکا ہوں، یہ سب کے سب قوم فرعون پہ عذاب آ رہا تھا. جو بنی اسرائیل تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. یہ بالکل پہلے کی طرح زندگی گزار رہے تھے. عذاب سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا. نقصان ہو رہا تھا تو قوم فرعون کو. تو اب جو مینڈک، زفدعون کہتے ہیں مینڈک کا عذاب آیا. جب کوئی سو جاتا تھا قوم فرعون میں سے، تو مینڈک اتنے گھروں میں بھر چکے تھے، اور ادھر ادھر ہر جگہ جدھر دیکھو مینڈک. گھر میں اگر کوئی سو جاتا تھا پورے جسم میں مینڈک لگ جاتے تھے. اسی طرح اگر کوئی کروٹ لیتا تھا، پتہ چلا کہ صرف اور صرف مینڈک ہی مینڈک ہیں گھر میں. پریشان، اب کیا کریں گے؟ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی گئی. پھر یہ عذاب بھی 1 ہفتے میں ٹل گیا. یہ جو ایک عذاب سے دوسرے عذاب تک جو وقفہ ہوتا تھا، 1 مہینے کا وقفہ ہوتا تھا. 1 مہینے کے بعد پھر وعدہ خلافی کرتے تھے، تو 1 مہینے کے بعد پھر سے عذاب شروع ہو جاتا تھا. اس کے بعد پھر سے ایک عذاب آیا. دمن کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ میں نے آیت پڑھ کے سنائی، آپ اس کو سنے ہوں گے تو غور سے. دمن کا، دم کہتے ہیں خون. یہ بھی عذاب جو تھا بہت عجیب و غریب. یہاں تک کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، جیسا کہ معارف القرآن میں بھی لکھا ہے، اگر کوئی بنی اسرائیل ایک ہی دسترخوان پہ، دسترخوان ایک ہی ہے،
بنی اسرائیل بھی اسی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, اسی میں قوم فرعون بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر کھانا اٹھاتے تھے کھانے کے لیے, پانی اٹھاتے تھے پینے کے لیے, یہ جو بنی اسرائیل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا, یہ کھانا کھاتے تھے پانی پیتے تھے. لیکن جو قوم فرعون تھی, جو فرعون کو ماننے والی قوم تھی, جب بھی وہ کھانا اٹھاتے جو ہے وہ قوم اٹھاتی تھی کھانا کھانے کے لیے, پانی اٹھاتی تھی وہ قوم پانی پینے کے لیے, فوراً وہ خون سے تبدیل ہو جاتا تھا, کھا نہیں پاتے تھے. ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, تب بھی ان کا کھانا بالکل درست ہے, ان کا کھانا فوراً جیسے ہی لیتے تھے کھانے کے لیے خون بن جاتا تھا. عذاب, پریشان. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, پھر دعا کراتے ہیں, پھر یہ جو ہے عذاب ختم ہوتا ہے. اسی طرح اس میں جو ہے ایک لفظ اور بھی آیا ہے جس کا جو ہے وہ لفظ ہے رجزن, را جیم زا, رجزن. یہ بھی جو ہے تعاون کے معنی میں آتا ہے. وبا, ابھی جیسے وبائی بیماری چل رہی ہے, کورونا وائرس چل رہا ہے, وبائی امراض ہیں, ایسے ہی تعاون اور وبائی بیماری کو جو ہے رجزن کہتے ہیں. یہ بھی عذاب اس کے بعد مسلط ہوا. پھر اس کے بعد وہ قوم جو ہے ہلاک ہو گئی, گمراہی کی طرف چلی گئی. ایک لمبا قصہ ہے. تو اس طرح کر کے معاملہ چلتا رہا. اس سے ہمیں سبق لینا ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے, جیسے ابھی کورونا وائرس کا عذاب چل رہا تھا, ہم کو اس سے عبرت لینی چاہیے, ہم کو اس سے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن ہم اور اللہ کے راستے سے بھٹکتے گئے. پھر سے اللہ نے ایک دوسرا عذاب ہم پہ مسلط کر دیا. ابھی ٹڈیوں کا عذاب چل رہا ہے. جہاں یہ ٹڈیوں کا معاملہ چل رہا ہے, وہاں پر جو کھیتی وغیرہ کرنے والے تھے, کسان وغیرہ تھے, سب کے سب پریشان ہیں. کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ پوری کھیت جو ہے وہ مکمل کھیت کو کھا کر ختم کر دیتے ہیں. اور جب یہ ٹڈیوں کا جو ہے دل آتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے بادل ہے, ایسے محسوس ہونے لگتا ہے جیسے شام اور رات ہونے والی ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے. اور یہ کوئی ٹڈی کا دل 10-20 ٹڈیاں نہیں ہوتے ہیں, جو نہیں ہوتی ہیں, اس میں لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ ٹڈیاں ہوتی ہیں. اتنے سخت عذاب میں اب مبتلا ہیں. ایسے وقت میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ہمیں عبرت لینی چاہیے. جیسے جو بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ عذاب آیا تھا, ایک عذاب آیا, پھر وہ لوگ پھر نافرمانی کرنے لگے, اللہ کو بھلانے لگے, تو پھر دوسرا عذاب آیا. ایسے ہی اب بھی یہی ہو رہا ہے, ایک عذاب آ رہا ہے, ہم پھر اللہ کی طرف سے بھٹک جاتے ہیں, دوسری طرف چلے جاتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر سے اللہ تعالیٰ دوسرا عذاب مسلط کرتا ہے تاکہ میرے بندے پھر میری طرف رجوع کر لیں. لیکن ہم پھر وہی کام اسی طرف پھر چلتے پھرتے رہتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے. اور یاد رکھیے گا, یہ ٹڈی جو ہیں سائنسی اعتبار سے جو جاننے والے ہیں, ان میں جو ہے 70% ٹڈیوں میں, یعنی ایک ٹڈی کے اندر 70% جو ہے جس کو ہم طاقت کی دوائی کہتے ہیں, جس کو جو ہے پروٹین کہا جاتا ہے, 70% ایک ٹڈی کے اندر 70% جو ہے پروٹین ہوتا ہے. اسی لیے اس کو اگر کوئی کھاتا ہے, شریعت نے ایسے ہی حلال نہیں قرار دیا. کئی فائدے ہیں اس میں, سب سے بڑا فائدہ تو طاقت ہے اس میں. اسی لیے اگر کوئی اس کو کھانا چاہے بالکل کھانا جائز ہے, بلا کراہت اس کو کھا سکتے ہیں, کھانے میں کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور دوسری بات یہ ہے, ایک ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, اس سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈیوں پہ جو ہے مطلب ٹڈیوں سے پناہ مانگی ہے اور ٹڈیوں پہ جو ہے بددعا کی ہے. اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے, لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے. یاد رکھیے گا, وہ حدیث جو ہے بالکل موضوع درجے کی حدیث ہے. ابن ماجہ شریف میں کئی روایتیں ایسی ہیں جو بالکل موضوع درجے کی ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ٹڈی پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے. یہ روایت موضوع درجے کی ہے. تو اسی لیے ہمیں اس سے عبرت لینا چاہیے. اور قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے, تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ باتیں آپ تک پیش کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں.